بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کا جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی مجرب اور نایاب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اتنے زیادہ امیر ہو جائیں گے کہ آپ دولت میں کھیلنے لگ جائیں گے۔ دولت کی کشادگی اتنی زیادہ ہو جائے گی، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ کہ قرآن پاک کی ایک بہت سی مختصر ترین سورت کا وظیفہ ہے، لیکن اس کے معجزات اور کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ پیارے ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کے 2 وقت ہیں۔ دونوں وقتوں میں سے آپ کسی ایک وقت میں اپنی زندگی میں ایک بار یہ عمل ضرور کریں۔ آپ چاہیں تو اس وقت میں آپ اس وظیفے کو روزانہ کر لیں، یا پھر ایک بار تو ضرور کر لیں۔ آپ جتنے اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو پیسوں کی پریشانی دور ہوتی چلی جائے گی۔ پیارے ناظرین، میں نے یہ وظیفہ جس شخص کو بھی بتایا، انہوں نے اگر اس وظیفے کو زندگی میں ایک بار بھی پڑھا تو اسے زندگی میں کبھی پیسوں کی تنگی نہ ہوئی، اس کے پیسوں کی پریشانی فوری طور پر ہی ختم ہوئی۔ پیارے ناظرین، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، کسی بھی گاؤں یا کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، تو اس وظیفے کو پڑھنے کے 2 اوقات ہیں۔ اگر آپ ان دونوں وقتوں میں سے کسی ایک وقت میں بھی اس وظیفے کو کر لیں تو آپ ہمیں پوری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ ہماری وجہ سے آپ کے رزق کی تنگی اور پیسوں کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ کے گھر میں فاقے ہیں، مصیبتیں ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ پریشانیاں آ چکی ہیں تو پیارے ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو ان 2 وقتوں میں پڑھ لینا ہے۔ بے شک آپ ایک وقت ہی کیوں نہ پڑھ لیں، ہم آپ کو وہ دونوں وقت بتا دیں گے، تو ان دونوں وقتوں میں سے آپ کو جو وقت مناسب لگے آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے اور بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو اسی ترتیب سے کریں گے جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کا کام فوری طور پر ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور موجود بیل آئیکن بٹن دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری اسی طرح کی مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز پہنچ سکیں۔ ناظرین، اکثر اوقات بہت سے لوگ مختلف وظیفہ حاجات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام نہیں کرتے۔ پیارے ناظرین، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ وظیفے کا کام تو کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ کی پہلے آخرت سنورتی ہے اور پھر آپ کی دنیا سنورنے لگ جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآنی آیات پڑھیں، اللہ کا پاک کلام پڑھیں اور آپ کو بالکل بھی اس کا فائدہ نہ ہو۔ پیارے ناظرین، بس آپ نے وظیفے جات کو اسی ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور بہت ہی دل لگا کر وظیفہ کریں اور بے دلی، بے ترتیبی اور جلد بازی میں وظیفہ نہ کریں۔ جب آپ وظیفہ کوئی عمل کرنے لگیں تو آپ نے اللہ پر پورا توکل کر کے وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کا پورا دھیان، آپ کی پوری توجہ بس وظیفے پر ہو۔ جب آپ کوئی وظیفہ یا عمل کریں تو آپ ہرگز کسی کو نہ بتائیں کہ میں
آپ نے یہ وظیفہ کیا، آپ اس وظیفوں کو کرنے لگے ہیں، یہ تمام باتیں بہت ہی ضروری ہیں۔ آپ لوگوں نے ان تمام باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے اور وظائف کرتے رہنا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے روزانہ استغفار یا استغفر اللہ کی تسبیح ضرور کریں اور 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اگر آپ لوگ صرف وظائف پڑھتے رہیں گے اور ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز بھی نہ ادا کریں، نہ استغفار کریں اور غیبت کریں، جھوٹ بولیں اور نہ جانے انجانے میں ہر طرح کے گناہ کرتے رہیں اور آپ کے وظائف اثر کریں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور استغفار کی تسبیح پڑھیں گے، جو عمل آپ کو بتایا جائے، جس ترتیب سے بتایا جائے، ان پر عمل کرتے ہوئے جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے ناظرین، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ پاک کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی زیادہ نوازے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس وظیفے کے 2 اوقات ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو ان وقتوں میں پڑھ لینا ہے۔ اس تسبیح کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ ایک وقت تو یہ ہوگا، پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آپ یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں یا گھر میں جائے نماز میں بیٹھے بیٹھے ہی کر لیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس وظیفے کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز میں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کے وقت مختلف ہیں مگر ان کا طریقہ ایک ہی ہے، ان میں صرف 2 وقت کا فرق ہے۔ آپ یہ وظیفہ دن میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دن کا مطلب یہ ہے کہ اس دن آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی کر لیں۔ ناظرین، جب آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کریں تو کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ضرور ہو۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہیں تو چھوٹا درود پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 12 مرتبہ سلام پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے، جو کہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ معجزات کی حامل ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت ہی اہم سورت ہے۔ تو آپ نے اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اسے خلوص دل اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ یا غنیو، آپ نے اسے بھی 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس وظیفے کی سب کو اجازت ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر یا مغرب کے بعد کرنا ہے۔ نماز میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ ایک بار دوبارہ سے سماعت فرما لیں تاکہ اسے پڑھتے وقت آپ سے کوئی غلطی یا کوتاہی نہ ہو۔ پیارے ناظرین، کیونکہ آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کا پورا وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیم، پھر چھوٹا درود پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ سلام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا
وہی آپ نے دوبارہ آخر میں پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے بہترین مستقبل کی اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، جو بھی آپ کی دلی مرادیں، بڑی بڑی حاجتیں ہو، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔